السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں پرینبت النازش، اور آج کا جو ٹاپک ہے جنڈر اسٹڈیز کی جو سیریز ہے ہمارے لیکچرز کا، اس کا ٹاپک ہے کالونیل اینڈ کیپٹلسٹک پرسپیکٹیو آف جنڈر. جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے. اس کو عام طور پر گیٹ کہا جاتا ہے. جی فار جنڈر، اے فار اینڈ اینڈ ڈی فار ڈیولپمنٹ. گیٹ بیسیکلی گیٹ جو ہے refers to the development perspective and process that is participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, supportive of self-determination and actualization of human potentials. اس میں بیسیکلی جو جنڈر اسٹڈیز ہے، جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کا اصل مقصد جنس ہے. یعنی کہ جنڈر ڈیولپمنٹ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس بیسیکلی یہ جنڈر کی گروتھ کی بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک تعصب سے پاک ہونا چاہیے جنڈر کو، اور جنڈر کو کسی فری آف وائلنس ہونا چاہیے، بالکل ظلم ستم سے دور، اور ایکویٹیبل ہونا چاہیے، امپاور کرنا چاہیے، خواہ وہ میل ہو خواہ فیمیل ہو، ٹرانسجنڈر کیوں نہ ہو، تو ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر جنڈر امپاور کرنا چاہیے. ان کو فری فرام وائلنس زندگی ملنی چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کی اپنی جو ہے نا جو عزت نفس ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو کسی جنڈر پر فوقیت حاصل ہے. اسی کنسپٹ کو ہم گیٹ یا جنڈر ان ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. So it's all about the role of men, women and even transgender in the development of society. تو بیسیکلی ڈیولپمنٹ، جنڈر ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جنڈر ہو، خواہ کسی بھی جو ہے جنڈر سے کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ٹرانسجنڈر ہی کیوں نہ ہو، تو معاشرے میں اس کو ایک ڈیولپمنٹ یعنی کہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ پر جو ہے کام کرنا چاہیے. نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ مرد عورت سے بہتر ہے، یا یہ کہ عورت مرد سے بہتر ہے، نہ کسی اور جنڈر کو کسی جنڈر پر فوقیت دینی چاہیے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کالونیل پرسپیکٹیو آف جنڈر کو. جو کالونیل پرسپیکٹیو آف جنڈر ہے، اس میں بیسیکلی colonialism of gender has altered the indigenous sense of self, identity, and to the larger extent their cosmology and the gender relationships. جو colonial perspective ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو colonialism جو جنڈر کا ہے، تو بیسیکلی اس نے بالکل لوگوں کے کنسپٹ کو چینج کر دیا. جو انڈیجینس کنسپٹ تھا کہ جو سمجھتے تھے کہ مرد کو کسی سوسائٹی میں اگر بہتر سمجھا جاتا تھا، تو بیسیکلی اگر میں ورڈ کالونیل کی بات کروں، اسے نو آبادیات کہا جاتا ہے عام طور پر. یعنی کہ ایک نئے کنسپٹ کو کہیں پہ ابھارنا، کسی نئے کنسپٹ کو تخلیق کرنا، یا نئے کنسپٹ کے ڈیولپمنٹ کو ہم کہتے ہیں. سو کالونیل پرسپیکٹیو آف جنڈر میں یہ ہے کہ اس نئے کنسپٹ کے مطابق، کالونیلائزم کے مطابق، جو کالونیلزم ہے اس کا مطابق یہ کہتا ہے کہ بھئی جنڈر جو ہے نا کی شناخت کا اپنا ایک شناخت ہونا چاہیے، اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور جو ہے اپنا جو ہے جنڈر کی خصوصیت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم کسی جنڈر کو کسی پر فوقیت دیں. The idea of gender itself was believed to be introduced by the Western colonizers as a way to distinct two dualistic social categories which are men and women. Basically یہ کنسپٹ کہتا ہے کہ بھئی کسی بھی جنڈر کو مین ہو یا وومن ہو، تو ان کے اس جنڈر کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. دونوں جنڈرز کے معاشرے میں اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو بروئے کار لانا چاہیے. یعنی کہ ہم کسی کو خواہ کوئی بھی جنڈر ہو، کسی ایک کام کے لیے منتخب نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ کام جو عورت کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے، اور جو مرد کرتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے. جس میں فریڈم آف وومن بھی آتا ہے کہ بھئی عورتوں کو فریڈم ملنی چاہیے، جس
ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرنا چاہیں، جس طرح کا ٹائم پیریڈ وہ لینا چاہیں، اس کو لے کے جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کرے۔ اسی طرح مرد کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف گھر کے باہر ہی کام کرتا رہے، گھر کے گھریلو کام کو جو ہے نا وہ ٹچ نہ کرے اور اس پر شرمندگی ہو۔ تو اس کنسیپٹ کو یہ کالونیل پرسپیکٹیو آف جینڈر جو ہے ریموو کرتا ہے اور اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی میں دونوں کو کی اہمیت ہونی چاہیے۔ They wanted control over their labor, authority, influence, their subjectivity and ideas of sexuality۔ تو بیسیکلی اس نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، تاہم کسی کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان پر حکم جو ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان کو جو ہے اپنے جو ہے خاص خصوصیات کے لیے، سبجیکٹیوٹی کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بجائے اس کے کہ ہر کسی کو فریڈم ملنا چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی حساب سے، اپنی ضروریات کے حساب سے، اپنی خوشی اور ناپسندیدگی کے حساب سے، پسند کے حساب سے کام کرتا رہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سو کالونیل پرسپیکٹیو بیسیکلی وہ جو کلاسیکل وے آف تھنکنگ ہے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو چینج کرتا ہے۔ کیپیٹلسٹک پرسپیکٹیو آف جینڈر کی اگر ہم بات کریں تو کیپیٹلسٹک کی اگر میں بات کروں تو کیپیٹل آپ سب کو پتہ ہے بڑا محسوس کرنا، یعنی کسی کو کسی سے فوقیت دینا، کسی کو اہمیت دینا۔ سو ان کیپیٹلسٹک economies men monopolize paid labor and use this as a tool to control the women۔ وہ اس کیپیٹلسٹک پرسپیکٹیو کو یوز کرتے ہیں اس معنی میں کہ وہ خود کو عورت سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ عورت کو جو ہے اپنے کام کاج کے لیے یوز کرتے ہیں یا پے کرتے ہیں ان کو، اور جو ہے عورت کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سو وومن آپریشن از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف کیپیٹلزم اینڈ آنرشپ آف دی پراپرٹی رائٹس۔ سو اس میں جو ہے نا عورت کے اوپر جبر ہے ڈائریکٹ طور پر، اور خود مرد جو اپنے آپ کو کیپیٹلسٹ کہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور تمام قسم کی جو آنرشپس ہوتی ہیں، مختلف جو چیزوں کی حاکمیت جو ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور عورت کو جو اس کی سالمیت ہے، اس کی آزادی ہے، اس کو ضبط کیا جاتا ہے۔ سو ڈیورنگ ورلڈ وار II women had to join workforce as men went to war۔ When war was over, women were asked to give up the jobs but they revolted۔ سو اس میں جو ہے مرد ورلڈ وار II کی اگر ہم بات کریں، جنگ کے دوران عورتیں بھی جو ہے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑتی رہیں، ان کو جابس ملی ایز اے واریر، لیکن جو ہی جنگ ختم ہوئی تو عورت کو جاب سے نکالا گیا، جس پر وہ بالکل باغی بن گئی تھیں اور اس کے خلاف جو ہے عورتوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ سو کیپیٹلسٹک پرسپیکٹیو کہتا ہے کہ بھائی مرد بہتر ہے، کوئی جینڈر ایکویلٹی کی ان میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ گائز، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، تھینک یو ویری مچ۔